نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہے اور ہمارا ایمان اور یقین بھی ہے کہ رمضان المبارک جو ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت ہی نیکیوں کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، ایک بہت بڑا مہینہ ہے جو ہم مسلمانوں کے اوپر ایک رحمت بن کر جو ہے یہ مہینہ آتا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی تراویح کا باقاعدہ آغاز پاکستان کے اندر کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب الجلال رمضان کو ہم سب کے لیے خیر و برکتوں کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ تو اکثر حضرات مرد و خواتین پوچھتے رہتے ہیں کہ آیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کون سا عمل کیا جائے، کون سے ایسے کام کیے جائے جن سے رمضان المبارک کا جو ہے پورا کا پورا فائدہ جو ہے وہ ہمیں مل سکے۔ تو انتہائی زیادہ اس مختصر ویڈیو کے اندر آپ کو میں وہ عمل بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، آپ اس کے اوپر عمل کریں انشاءاللہ تعالی، پورا کا پورا رمضان آپ کا بہترین گزرے گا۔ رمضان المبارک کے جو خیر و برکتیں ہیں اللہ رب الجلال آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ نے سب سے پہلی بات جو ہے اپنے روزوں کا دھیان رکھنا ہے، اپنے روزوں کا خیال کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھوکے رہے، پیاسے رہے اور پیٹ پر پتھر باندھ کر رہے لیکن افطار کرے پھر ہمارا روزہ ہی نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض روزہ دار ایسے ہوں گے جو سارا دن بھوکے رہیں گے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہم ایسا نہ ہو، ہمارا روزہ ایسا نہ ہو، ہم روزوں کی مکمل حفاظت کرنے والے بنیں۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس بات کا مقصد کیا ہے کہنے کا کہ ہمارا روزہ جو ہے اگر ہم صبح سے شام تک کچھ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتے تو پھر ہمارا روزہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے گا پھر آگے کسی کو گالی نکالے گا، جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، حرام کمائی کرے گا، نظروں کی حفاظت نہیں کرے گا، ماں باپ کو تنگ کرے گا، لوگوں کو تنگ کرے گا، گالیاں دے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، ان تمام برے اعمال کی وجہ سے انسان کا روزہ ضائع ہو جاتا ہے، روزے کا ثواب نہیں ملتا، بس صرف انسان بھوکا رہ جاتا ہے، کوئی اس کو روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے تمام اعضاء کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہماری آنکھ کی حفاظت ہو، کان کی حفاظت ہو، دل و دماغ کی حفاظت ہو، سب سے بڑی بات زبان کی حفاظت ہو، اللہ کا ذکر کرے، نیکی کی بات کرے، اچھائی کی بات کرے، نہیں تو آپ خاموش رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس سے کیا ہوگا، ہمارا روزہ جو ہے وہ جاندار ہوگا، رمضان کا جو ہے ہمارا پورا جو فائدہ ہے وہ ہمیں مل سکے گا۔ دوسری بات قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیجیے، صرف دو چیزیں، ایک روزے کا اہتمام کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اپنے تمام اعضاء کی حفاظت کرنے کے ساتھ اس کی حفاظت ہوگی۔ اس کے علاوہ روزانہ جو ہے آپ ایک سپارہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آپ دیکھیں پہلے روزے کے دن آپ ایک سپارہ پہلے سپارے کی تلاوت کریں، دوسرے کے دن دوسرے سپارے کی کریں، صبح کے وقت 3 رکوع پڑھیں، ظہر کو 3 پڑھیں، پھر عصر مغرب عشاء کے درمیان 3-4 پڑھیں گے آپ انشاءاللہ تعالی۔ جتنے بھی مطلب آپ کوشش کریں گے آدھا سپارہ شروع میں بھی پڑھ سکتے ہو، آدھا آپ رات کو پڑھ سکتے ہو، نہیں تو پاؤ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو روزانہ جو ہے ترتیب کے ساتھ ایک سپارہ قرآن مجید کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، تو مہینہ جب پورا ہوگا رمضان المبارک میں آپ کا قرآن بھی مکمل ہوگا۔ جیسے حفاظ جو ہے مسجدوں میں قرآن مجید سناتے ہیں، ثواب حاصل کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کا پورا ثواب ہمیں ملے گا، رمضان کی خیر و برکتیں ہمیں مل جائیں گی۔ رمضان میں ہر نیکی جو ہے اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے، عام دنوں میں اس کا ثواب اگر 10% مل رہا ہے تو رمضان کے مہینے میں 80-90% جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے اس کا